اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی، دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا، ہے میر کی عظمت کے مجھے چلنا سکھایا، میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چنبیلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی۔ آداب سامعین، آج کی بزم اردو لے کر حاضر ہے آپ کی میزبان شازیہ خان۔ کتنی خوبصورت ہے یہ صبح جس کا آغاز ذکر اردو کے ساتھ کیا جائے۔ جی ہاں سامعین، آج یوم اردو ہے جو ہر سال 9 نومبر کو شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے یوم پیدائش پر منایا جاتا ہے، جس کا مقصد اردو زبان کی اہمیت اور مقبولیت کو اجاگر کرنا ہے۔ یہ دن اردو کی ترقی اور ترویج کا ایک ذریعہ ہے۔ اردو زبان محض ایک زبان نہیں ہے، ایک بولی نہیں ہے، بلکہ ایک تہذیب ہے، ایک احساس ہے اور ایک دل آویز طرز گفتگو کا نام ہے۔ یہ زبان صدیوں کے میل جول، محبت اور ثقافتی امتزاج سے وجود میں آئی۔ اس نے دلوں کو جوڑنے، فاصلے مٹانے اور احساسات کو لفظوں میں ڈھالنے کا ہنر سکھایا۔ یوم اردو ہر سال ہمیں زبان کی اہمیت، تاریخ اور خوبصورتی کی یاد دلاتا ہے۔ یہ دن اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ اردو صرف ایک زبان نہیں بلکہ بر صغیر کی روح ہے۔ اس زبان میں شاعری کی نرمی ہے، نثر کی گہرائی ہے اور اظہار احساسات کا وہ سلیقہ ہے جو کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اردو کی جڑیں مختلف زبانوں سے جڑی ہیں۔ عربی، فارسی، ترکی اور برج بھاشا کے امتزاج سے یہ زبان وجود میں آئی۔ یہی وجہ ہے کہ اردو کا دامن وسیع اور تمام تر رنگوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ زبان محبت، شائستگی اور احترام کی علامت ہے۔ اس کے ہر لفظ میں مٹھاس ہے، ہر جملے میں تہذیب ہے اور ہر شعر میں جذبہ دل کی کہانی ہے۔ اردو نے ایسے عظیم شعراء کو جنم دیا جنہوں نے دنیا بھر میں اس زبان کے وقار کو وسعت و عظمت بخشی۔ میر، غالب، اقبال، فیض، فراق اور جوش جیسے نام اردو کی شناخت بنے۔ غالب کے اشعار میں فکر کی گہرائی ہے، اقبال کے کلام میں خودی کی بلندی ہے اور فیض کے الفاظ میں انقلاب کی خوشبو۔ آج جدیدیت اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ زبان کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ ہمیں اردو بولنے، پڑھنے اور لکھنے میں فخر محسوس کرنا چاہیے، کیونکہ اردو ہم سے نہیں ہے، ہم اردو سے ہیں۔ یوم اردو کا مقصد صرف جشن منانا نہیں بلکہ اپنی زبان کے فروغ کا عہد کرنا ہے۔ ہمیں اسکولوں، گھروں اور روزمرہ کی زندگی میں اردو کو اہمیت اور تقویت بخشنی چاہیے۔ یوں تو اردو زبان ہر طرح کے خیالات و احساسات کے اظہار کا کارفرما ذریعہ رہا ہے، اور ایسا ہی ایک ذریعہ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ خط کے لیے شکریہ، جس میں آپ کے خطوط کا وہ سلسلہ ہوتا ہے جس میں ہم آپ کے اور آپ ہمارے قریب سے قریب تر ہوتے ہیں، جس کو پرواز دے رہے ہیں ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہو کر جناب سریندر راجیشوری۔ آداب، بہت بہت شازیہ خان صاحبہ آپ کو اور ہمارے اردو پروگرام کے سننے والوں کو، خاص طور سے خط کے لیے شکریہ پروگرام کو سننے والوں کے لیے۔ شازیہ خان صاحبہ، ایک لمبی فہرست ہے آپ کے خطوں کی اور سننے والوں کی، جی، اور تمام طرح کے میں دیکھ رہا ہوں کہ ای میلز بھی ہیں اور واٹس ایپ میسیجز بھی آپ کو بھیجے گئے ہیں۔ جی، تو بغیر کسی تمہید کے مجھے لگتا ہے کہ پروگرام شروع کرنا چاہیے۔ بالکل، خطوط کا یہ سلسلہ ایک بار پھر سے ہمیں سامعین کے قریب لے آیا۔ اسی بات پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو۔ ارشاد ارشاد ارشاد۔ کافی ہے میرے دل کی تسلی کو یہی بات، واہ، آپ آ نہ سکے آپ کا پیغام تو آیا۔ بھائی کیا کہنے، واہ واہ واہ، بہت خوب، بہت یقین جانیے سامعین، آپ کے خط جو موصول ہوتے ہیں ہمیں، وہ ہمارے اندر کچھ اسی طرح کے تاثرات، اسی طرح کی تاثیر پیدا کرتے ہیں۔ خط میں لکھے جانے والے آپ کے الفاظ محض الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ ہمیں باہمی تسلی اور تسکین فراہم کرانے کا کارآمد ذریعہ بھی ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ جو پہلا خط میں لے رہی ہوں راجیشوری جی، یہ لکھنے والی ہیں محترمہ خوشبو خان، جو لکھتی ہیں کہ آج ہم نے اردو پروگرام سنا لکھنؤ آکاشوانی پر، بہت عمدہ پیشکش تھی اور سبھی اسٹوڈنٹس نے ہمارے کالج کا نام روشن کیا، چاہے وہ افسانہ نگار ہوں یا شاعرانہ انداز ہو، سبھی کے پرفارمنس بہت عمدہ تھی۔ کہاں سے انہوں نے یہ خط لکھا ہے؟
انہوں نے اپنا پتہ تو نہیں لکھا، لیکن یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے اردو پروگرام کو سننے والی ایک مستقل سامعین ہیں۔ خوشبو صاحبہ، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آکاشوانی لکھنؤ کا ہمارا اردو پروگرام سنا، اور تمام طرح کے پروگرام آپ سنتی ہیں، اس کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ لیکن ایک التجا ہے کہ آپ جب بھی خط لکھیں یا ای میل ہم کو کریں، کہاں سے آپ اس خط کو لکھ رہی ہیں یا ای میل کر رہی ہیں، پورا پتہ اگر ہمیں ارسال کریں گی تو بہتر یہ ہوگا کہ تمام سامعین بھی جان سکیں گے، ہم بھی جان سکیں گے کہ ہمارے سننے والے کہاں سے ہمارے پروگرام کو سن رہے ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اگلا جو خط آپ کا آئے گا یا اگلا جو ای میل آپ کا آئے گا، اس میں اپنا جو ایڈریس ہے اس کو نمایاں ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور ساتھ ہی جو پروگرام ہے ہمارا، اگر آپ اس کے متعلق بھی بتا دیں کہ کس پروگرام کے تحت بات ہو رہی ہے تو بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی۔ ان کی بات سے یہ ظاہر ہوا کہ انہوں نے کیمپس ڈائری کے متعلق بات کری ہے۔ ہاں شاہ جی، ایک بڑی دلچسپ بات یہ رہی کہ کالج کے سارے اسٹوڈنٹس نے پروگرام سنا، یہ بڑی بات ہے۔ ہاں، یہ پروگرام واقعی مجھے بھی بہت اچھا لگا تھا، کیونکہ اس میں ایک وسعت تھی، ہر طرح کی بات اس میں کی گئی، ہر سخن کو لیا گیا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا خوشبو صاحبہ۔ اسی کے ساتھ میں اگلا خط لے رہی ہوں۔ لکھنے والے ہیں رضوان الرضا صاحب، جو ہمارا ذائقہ پروگرام ہے اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ نہ صرف مزہ آیا بلکہ مختلف ڈشوں کا ذائقہ بھی محسوس ہوا، اور شمس العارفین کے ساتھ میرے بھی منہ میں بار بار پانی آیا۔ پھر میں نے ناشتہ کا ذائقہ حاصل کیا۔ آصف صاحب کی عمدہ پیشکش کے لیے مبارکباد۔ رضوان الرضا صاحب، آپ نے جو یہ پروگرام سنا ذائقہ کا، میں مبارکباد ہاتھوں ہاتھ آصف اقبال صاحب کو اس مائکروفون کے ذریعے پہنچا دے رہا ہوں۔ یقینی طور پر بہت اچھی کوشش ہوتی ہے آصف صاحب کی، اور کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کنیکٹ ہو سکے سننے والے، کنٹینٹ کے اعتبار سے ہو یا پھر پریزنٹیشن کے اعتبار سے ہو۔ خود مائکروفون پر بیٹھتے ہیں، خود ریکارڈنگ کرتے ہیں، خود سنتے ہیں دلچسپی کے ساتھ، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ آپ کی مبارکباد ہم اس مائکروفون کے ذریعے ذاتی طور پر بھی ملاقات ان سے ہوتی ہے، ضرور ہم آپ کی مبارکباد ان تک پہنچائیں گے۔ اسی پروگرام کے متعلق حافظ مسعود محمود آباد سے لکھتے ہیں، یہ بھی ذائقہ سیگمنٹ کے بارے میں اپنے خیالات و افکار ظاہر کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ سن کر بڑا مزہ آیا، بعد شعر و شاعری کھانے کا رکھیے اہتمام، واہ بہت خوب، اور نندنی جی کے ترئی کے پھول کے فرے تو بڑے ہی لذیذ تھے، واقعی منہ میں پانی آ گیا، مسالے والی چائے بھی خوب تھی، اور سرسوں کا ساگ، واہ کیا بات ہے بھائی، مجھے بھی سرسوں کا ساگ یاد آ گیا اس وقت، تو مجھے بھی بہت پسند ہے، اور دال کے دولہے کا تو جواب نہیں، میری والدہ تو اکثر بناتی ہیں جن کو ہم سب بڑے مزے سے کھاتے ہیں۔ میں دل کی عمیق گہرائیوں سے محترم شمس العارفین صاحب اور آصف اقبال صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس بہترین پروگرام کے لیے۔ حافظ مسعود صاحب، بہت شکریہ آپ کو، جس دلچسپی سے، جس شدت سے، جس محبت سے آپ نے ہمارے پروگرام سنا ہے، دل خوش ہو گیا کہ جس طرح کی اگر جو رائے ہے، اس طرح کے ہمارے جو مشورے ہیں، اس طرح کے ہماری جو آپس کی بات چیت ہے ہوتی رہے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ اس سے پروگرام اور بھی بہتر طریقے سے ہم کر پائیں گے۔ ایک ریکویسٹ آپ سے یہ بھی ہے کہ جب بھی خط لکھیں، میل لکھیں، تو اس میں ہم کر کیا سکتے ہیں، پروگرام کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں، یہ چونکہ ہم سب کا ایک مشترکہ ایک تعاون ہونا چاہیے جس سے ہم پروگرام کو بہتر بنا سکتے ہیں، اس پر بھی کچھ نہ کچھ اپنا مشورہ ہمیں ضرور بھیجیے گا۔ شاہجہ دیکھیے، محمد صابر صاحب آج خط کے لیے شکریہ پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں۔ ارے واہ! تو باقی ای میل میں سمجھتا ہوں یہ خط تھوڑی دیر بعد پڑھ لیتے ہیں۔ جی بالکل، ہمارے مہمان خصوصی پہلے انہیں مدعو کرتے ہیں۔ شاہجہ جی، خط کے لیے شکریہ پروگرام میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جو سامعین ہیں ان میں سے کوئی اگر ہمارے ساتھ یہاں آپ سے بات چیت کرنے کے لیے حاضر ہو، تو یہ ایک کوشش کی تھی ہم نے، تو اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ ہیں جناب محمد صابر صاحب۔ صابر صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت استقبال ہے آکاشوانی لکھنؤ کے اردو پروگرام کے خط کے لیے شکریہ میں۔ کب سے اس اردو پروگرام کو آپ سن رہے ہیں یا آکاشوانی لکھنؤ کو سن رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ہمیں جو ہے اپنے آکاشوانی پروگرام میں دعوت دینے کے لیے، اور اس آکاشوانی کے اردو پروگرام کو میں کافی جو ہے ٹائم سے سن رہا ہوں، اور کافی مجھے اچھا لگتا ہے، اردو سے تو اور زیادہ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے۔ جی، ہمیں بہت خوشی ہے صابر صاحب کہ آپ اتنی دلچسپی کے ساتھ ہمارا پروگرام سنتے ہیں۔ آپ آج یہاں تشریف لائے، ہمیں تھوڑے اپنے تاثرات سے آپ آگاہی کرائیے کہ کیسے آپ کے تاثرات ہیں جب آپ ہمارے پروگرام سنتے ہیں، آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ آپ کے جیسے آکاشوانی کے میں نے کئی سارے پروگرام دیکھے ہیں کہ جیسے کسی سنگر سے ریلیٹڈ، دیش بھکتی سے ریلیٹڈ پروگرام ہوتے ہیں، یا کبھی کبھی جو ہے شعر و شاعری مشاعرے کے پروگرام ہوتے ہیں، تو یہ ساری
چیزیں سن کے بڑا اچھا لگتا ہے, کافی اچھا بیٹر فیل ہوتا ہے, ایک جو ہے سکون والی کیفیت طاری ہوتی ہے سن کر پروگرام میں. آپ کا پروگرام تو کافی بہتر ہوتا ہے, اس میں ایسا نہیں کہ کہیں ایک ہی جگہ تک محدود ہے. سننے والے دیکھیے کہاں کب کیا پسند کر لیں وہ ان کی مرضی ہے. باقی میرے اعتبار سے, میرے حساب سے آکاش وانی کا پروگرام جو ہوتا ہے کافی بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں, کیونکہ میں جب بھی ٹریول کرتا ہوں تو زیادہ تر جو ہے کوشش کرتا ہوں کہ آکاش وانی کا یہ پروگرام میں سویرے جو ہوتا ہے اس کو کار میں بیٹھ کے جو ہے آن کر لیتا ہوں, اس کو سنتا رہتا ہوں. اچھا, ہر طبقے کے لیے, ہر عمر کے لیے اردو پروگرام کے ذریعے ہم اپنی بات چیت پہنچاتے ہیں, کبھی کلام شاعر کی شکل میں, کبھی گفتگو ہے, کبھی کوئی فیچرز ہیں, مشاعرہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے کچھ اور بھی کچھ بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا کچھ ایسا کیا جانا چاہیے, چاہے وہ پریزنٹیشن کے اعتبار سے ہو, چاہے وہ کنٹینٹ کے اعتبار سے ہو, چاہے ٹائمنگ کے اعتبار سے ہو. کئی بار سننے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ 20 منٹ کا وقت جو ہے بہت کم ہوتا ہے, یا کلام شاعر کے لیے وقت بہت کم ہوتا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے 20 منٹ جیسے پروگرام چلتا ہے تو اس میں کوئی جو ہے دقت کی بات نہیں ہے, کیونکہ جو کھانا لذیذ ہوتا ہے اس کو تھوڑا کھانے میں ہی مزہ آتا ہے. یہ تو بہت کھانا لذیذ ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا ہی کھانے میں مزہ آتا ہے, اور جب ضرورت سے زیادہ ہو جاتا ہے تو انسان پھر بوریت حاصل کرنے لگ جاتا ہے. تو تھوڑا پروگرام ہوتا ہے, تھوڑا سا مزہ ملتا ہے, یہ کافی اچھا لگتا ہے. کہ دن بھر تو جو ہے ہم دنیا میں جو ہے پورے اپنے شہر میں ادھر ادھر کی باتیں سنتے ہیں, لیکن ایک جو پروگرام ہوتا ہے اردو کا, ایک فیل کنیکٹ ہوتا ہے, تو یہ بہت اچھا لگتا ہے. یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں پرسکون فضا قائم ہو جاتی ہے. جی بالکل, بہت خوشی کی بات ہے ہمارے لیے. آپ اپنے نوجوان ساتھیوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے کچھ ایسے ساتھی بھی ہیں جو ابھی اسٹڈی کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, تیاریاں کر رہے ہیں, وہ بھی لگاتار ہمارے پروگرام کو سنتے ہیں. کیا کہنا چاہتے ہیں ان سے کہ کیسے کنیکٹ ہوں اردو پروگرام سے؟ دیکھیے بہت لوگوں کو اردو بولنے کا شوق ہوتا ہے لیکن بول نہیں پاتے, لیکن اگر روز ہم 20 منٹ کا آپ کا یہ پروگرام دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت تو ہماری زبان میں اردو لینگویج جو ہے آ سکتی ہے, اور ہم فیل کنیکٹ کر سکتے ہیں, تو جو ہے اور نکھار پیدا کر سکتے ہیں. جی بہت اچھا یہ بات کہی کہ جو ہے اور نکھار پیدا کر سکتے ہیں, کیونکہ انسان اردو بولنا چاہتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں کہ کیا الفاظ بولیں, کیسے بولیں, کس طریقے سے بولیں, تلفظ نہیں ہے. تو اگر اردو پروگرام سنتے ہیں تو ایک سیدھی سی بات ہے, کمیونیکیشن جو اسکل ہوتی ہے اردو سے ریلیٹڈ وہ اس کی بہت اچھی ہو سکتی ہے. آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے دیکھا سنا اور ہمیں بہت اچھا لگا. آپ کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ. بہت شکریہ. شاہ جی, اب میرے خیال سے جی اب ہمیں اگلا خط لینا چاہیے. اگلا خط کہاں سے ہے, کس کا ہے؟ ہمارا ایک بہت دلچسپ پروگرام دنیا کی عجب غضب خبریں, اس کے متعلق ہمیں حافظ مسعود صاحب کا ایک اور خط ملا جس میں وہ کہتے ہیں کہ واہ کیا بات ہے, بہت خوب, بہت ہی عمدہ, واقعی دنیا کی عجب غضب خبریں ایک بہت ہی شاندار پروگرام سننے کو ملا جس کو محمد عمیر صاحب نے اپنے بہترین لب و لہجے میں پیش کیا. اس بہترین پروگرام میں بیشتر ممالک کے عجیب و غریب حالات سے واقفیت حاصل ہوئی. اس اچھے پروگرام کے لیے آکاش وانی کے سبھی ذمہ داران کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد. مسعود صاحب بہت شکریہ آپ کا. یہ دوسرا خط آپ کا ملا, اچھا لگا کہ خبریں اور وہ بھی عجب غضب ہوں تو کیا کہنے. آپ کو پسند آیا پروگرام, بہت شکریہ آپ کا. جی اگلا خط ہمیں صبا نازنین گورکھپور سے لکھتی ہیں ہمارے پروگرام نکاح مبارک کے لیے, اور وہ کہتی ہیں کہ اس کی اسکرپٹ بہت ہی عمدہ طریقے سے لکھی گئی, بہت ہی عمدہ طریقے سے پیش کی گئی. ان دونوں ہی چیزوں کی انہوں نے بہت تعریف کی ہے. بہت شکریہ صبا صاحبہ. صبا صاحبہ, آپ نے پروگرام سنا اور خط ہمیں لکھا, وہ ہمارے لیے وقت نکالا ہے, اس کے لیے آپ کا بے حد شکریہ. ہمارا اگلا خط آیا ہے کیتھن پوروا ساتن پوروا امیٹھی سے, اور لکھنے والے ہیں پرمود شریواستو. وہ کہتے ہیں 25 ستمبر 2025 کو آکاش وانی لکھنؤ سے پرسارت اردو کارکرم میں واجد علی شاہ پر پرستوتی سنی. آپ یہ ایک خاص بات دیکھیے کہ یہ خط تو پوری طرح سے ہندی میں کہا گیا ہے اردو پروگرام میں, لیکن آپ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے اردو پروگرام کی جو مقبولیت ہے وہ کس حد تک ہے, اور ہم بڑے دل سے ان کے اس خط کو بھی اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اردو پروگرام میں واجد علی شاہ پر پرستوتی سنی جو بہت ہی پسند آئی اور بہت ہی گیان پرد لگی. اتنی اچھی پرستوتی سنانے کے لیے آکاش وانی لکھنؤ بدھائی کا پاتر ہے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے 26 ستمبر کو جو ہمارا پروگرام یہاں سے شائع ہوا اس کے متعلق بھی وہ بات کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ پروگرام میں خط کے لیے شکریہ کارکرم بہت ہی پسند آیا. کیا بات ہے, ہمارے اسی پروگرام کی تعریف کی ہے انہوں نے. خط کے لیے شکریہ. بہت شکریہ پرمود صاحب آپ کا. اور ساتھ ہی لکھتے ہیں آدرنیہ سریندر راجیشوری جی نے شروتاؤں کے پتروں کا جواب بہت ہی سندر ڈھنگ سے دیا.
24 सितंबर 2025 को उर्दू प्रोग्राम में मकाला बहुत ही पसंद आया और बहुत ही ज्ञानप्रद लगा। 23 सितंबर को उर्दू प्रोग्राम में तकरीर बहुत ही पसंद आई और कलाम भी बहुत ही अच्छा लगा। 21 सितंबर को उर्दू प्रोग्राम में मकाला बहुत ही पसंद आया और कलाम बहुत ही अच्छा लगा। हम उर्दू प्रोग्राम के बहुत ही नियमित एवं पुराने श्रोता हैं। प्रोग्राम में मकाला, तकरीर, कलाम, शेरी नशिस्त, अफसाना, गुफ्तगू प्रोग्राम मुझे बहुत ही पसंद आते हैं। उर्दू प्रोग्राम में मीर तकी मीर पर जो मकाला सुनाया गया था वो बहुत ही पसंद आया था और बहुत ही ज्ञानप्रद लगा था। मेरी मांग है कि खत के लिए शुक्रिया कार्यक्रम को हर सप्ताह प्रसारित किया जाए। मुझे कोई अच्छा सा अफसाना सुनवा दीजिए, महान कृपा होगी। प्रमोद जी और आपके परिवार के सभी लोग, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शाहजहाँ खान, ये प्रमोद जी जो हैं हमारे न केवल बाकी जो प्रोग्राम हैं उसको तो सुनते ही सुनते हैं जी, लेकिन उर्दू प्रोग्राम में जिस तरह की दिलचस्पी के साथ सुना है ये काबिले तारीफ, बहुत बड़ी बात है। प्रमोद भाई, हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप उर्दू प्रोग्राम की इतनी दिलचस्पी से सुनते हैं। जो वाजिद अली शाह पर जो प्रोग्राम आप तक पहुँचाएगा, आपको अच्छा लगा, उसके लिए भी शुक्रिया। और 24 सितम्बर का प्रोग्राम आपको पसंद आया, 23 सितम्बर का प्रोग्राम में तकरीर बहुत पसंद आई, कलाम भी बहुत अच्छा लगा। 21 सितंबर का जिक्र आपने किया है, मकाला आपको पसंद आया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश होगी कि एक बेहतरीन सा अफसाना आपको ज़रूर सुनवाएंगे और हम नोट कर लेते हैं। शाहजी जी बिल्कुल, आपने जिस तरह से इस प्रोग्राम का जिक्र किया है, बेहद खुशी हुई प्रमोद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी फरमाइश का हम पूरा ख्याल रखेंगे। तो राजेश्वरी जी, क्यों ना हम अब अपने आने वाले कुछ प्रोग्राम्स के बारे में भी अपने सुनने वालों को बता दें। ये बेहद ज़रूरी है ताकि पहले से ही अपने तरीके से वक्त निकाल लेंगे उसे सुनने के लिए। तो जल्द से बताएं कि कौन कौन से प्रोग्राम आने वाले दिनों में हम सुनने वालों तक पहुंचाने वाले हैं। देखिए, आने वाले 13 तारीख को हम एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम आप तक पहुंचाने वाले हैं जिसका मौजू है ऐद वस्ता का हिंदुस्तान अरबों की नज़र में। नन्ही दुनिया से भी एक प्रोग्राम हम आप तक पहुंचाएंगे। 14 तारीख भी कितना खूबसूरत है, नन्ही दुनिया बेशक। और एक मज़ाहिया मुशायरा जिसकी बेहद डिमांड थी हमारे सुनने वालों की कि कोई एक बेहतरीन सा वो भी मज़ाहिया मुशायरा हो। तो 20 तारीख में भी यानी कि 20 नवंबर को सुबह 9:30 बजे ये प्रोग्राम आप ज़रूर सुनिएगा, मज़ाहिया मुशायरा। इसके साथ ही 21 नवंबर को बेदारी ही बेहतर दिफा है, ये साइबर फ्रॉड पर मबनी एक प्रोग्राम है। इसे भी आप ज़रूर सुनिएगा क्योंकि ये मालूमाती होने के साथ साथ आपके इल्म में इजाफा भी करेगा। इसके साथ ही 23 नवंबर को हमारा एक और ख़ास प्रोग्राम आ रहा है जो कि ख़वातीन पर मबनी है, इसे ज़रूर सुनिएगा। तो शाहजहाँ, मैं समझता हूँ कि जितनी भी बातें हमारे सुनने वालों से ख़त के लिए प्रोग्राम शुक्रिया आज हुई हैं जी, और हमारे जो ख़ास मेहमान आए थे मोहम्मद साबिर साहब, उनसे भी बातचीत हुई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों के जो प्रोग्राम है आप ज़रूर वक्त निकालिएगा। ख़ासतौर से बेदारी ही बेहतर दिफा है, साइबर फ्रॉड पर ये प्रोग्राम है। इन दिनों आप देख रहे हैं कि कितना साइबर फ्रॉड हो रहा है, तो इसको ज़रूर सुनिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अब शाहजहाँ खान, इससे कबल कि हम रुखसत हों इस प्रोग्राम से, जल्दी से एड्रेस बता दीजिए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं जिसके लिए हमारा एड्रेस है kklsurdu@gmail.com। मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ, kklsurdu@gmail.com। अगर ख़त लिखें तो उसके लिए क्या एड्रेस है? और अगर आप हमें ख़त भेजना चाहें तो उसके लिए हमारा पता है। ख़त के लिए शुक्रिया, मारिफत, स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी, 18 विधानसभा मार्ग, लखनऊ 226001। अब वक्त है आपसे रुखसत होने का। जी, इसी पर मुझे एक शेर याद आ रहा है। ओह, इरशाद। अगर आपकी इजाज़त। ज़रूर ज़रूर। कासिद के आते आते ख़त एक और लिख रखूं, कासिद के आते आते ख़त एक और लिख रखूं, मैं जानता हूँ जो वो लिखेंगे जवाब में। वाह, क्या कहने। इसी उम्मीद और इंतज़ार के साथ हम आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। ख़तों की दावत का ये सिलसिला यूं ही जारी और सारी रखें क्योंकि ये हमें आपसे और आपको हमसे जोड़े रखने की एक मजबूत कड़ी है। इस मासूमाना गुजारिश के साथ अपनी मेज़बान शाज़िया खान और सुरेंद्र राजेश्वरी को अब इजाज़त दीजिए। आदाब।